پکارنا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، دعا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ غوث کو پکار سکتے ہیں، نہ عبد القادر جیلانی کو پکار سکتے ہیں، نہ کالے شاہ ولی کو پکار سکتے ہیں، نہ موسیٰ شاہ قادری کو پکار سکتے ہیں، نہ علی حجویری کو پکار سکتے ہیں، نہ حسنین کریمین کو پکار سکتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ کو پکار سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں۔ پکارنا عبادت ہے، اور یہ پکارنا صرف رب کے لیے جائز ہے۔ نبوت کے بعد کبھی کوئی کام نہیں کیا، جو کام بھی تھا وہ صرف دین کا کام تھا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور تمام وقت اسی میں لگایا۔ اور جتنے صحابہ آیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بتلا سکتے جن کو اللہ کے رسول نے اس سے مبرہ کر دیا کہ دعوت دین کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ میں رہو۔ نہیں، ہر صحابی یہ اپنے اوپر فرض سمجھا کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، اس کے لیے مار کھایا۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت بلال ہوں، حضرت خباب ہوں، حضرت صہیب ہوں، حضرت سمیہ ہوں، عورتیں تک اس معاملے میں آ گیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور راضی ہو گیا میں تم سے، الاسلام، اسلام کو دین کے دینن، تو اصل دین سے مراد دین اسلام ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خالق ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ فنا کی گھاٹ اترنے والا ہے۔ یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز فنا ہونا ہے۔ جب رب العالمین نے کائنات بناتے وقت ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہاں دائمی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کسی پہاڑ کے لیے ہے، نہ کسی سمندر کے لیے ہے، نہ آسمانوں اور زمین کے لیے ہے، نہ انسانوں کے لیے ہے۔ انسانوں میں سید الانبیاء، سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے نہیں ہے۔ مقررہ مدت کے لیے آئے، اللہ نے اپنی ملاقات کو بلا لیا، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی دی ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو بھی بلانے والے ہیں اور آپ کو یہ ستانے والے یہ بدبخت ابو جہل، ابو لہب کیا رہ جائیں گے؟ ان کو بھی ہم ماریں گے۔ موت تو ہم نے مقرر کر کے بھیجا ہے۔ یہ کائنات پوری کی پوری سب فنا ہونے کے لیے ہے کہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ کہ کیا تم پوچھتے ہو کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے؟ ارے بدبختو، رب کے ایک حکم پہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑتی ہوئی دھنی کی طرح نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پوری پائیدار زمین کے متعلق کہتا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر کے اندر کہ ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر کے اسے چپٹی بنانے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ایسی حالت کے آج جو دائرہ ہے، آج جو کرہ ہے، آج جو بیضوی شکل کی ہے، اس کو ہم مار 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 کے اس کو ایسے دبائیں گے کہ وہ بالکل روٹی کی شکل میں ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور ملائکہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو اس وقت لے آیا جائے گا اور وہ جہنم دہکتی ہوئی انگار تمہاری طرف یوں لپکے گی جیسا کہ کوئی شاندار اور کوئی جاندار حملہ کرنے والا شیر کبھی شکار کو دیکھ کے لپکتا ہے۔ اِنَّا جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری طاق میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں شکاری کو، شکاری جیسے چھپ کے کیا ہے شکار پکڑتا ہے، جہنم بھی مجرموں کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ کوئی کیا ہے مادی چیز نہیں ہے، وہ بالکل زندہ چیز ہے، زندہ۔ جہنم کی سانس بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سانس چھوڑی وہی گرمی ہے جو تم دیکھتے ہو، جو سانس لی وہی ٹھنڈک ہے جس میں تم ٹھنڈ کی وجہ سے کانپتے ہو۔ خالی ایک سانس کا لینا یہ ٹھنڈک ہے اور ایک سانس کا دینا یہ گرمی ہے، تو اصل گرمی کیا ہوگی میرے بھائیو؟ یہ اندازہ کرو، یہ زندگی کھیل کود تماشے کا نام نہیں ہے، اسے رب العالمین نے بڑے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
یہاں فانی زندگی ہے، اور اس فانی زندگی میں تمہیں اس واسطے بھیجا کہ تم تیاری کر کے ابدی زندگی کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کماؤ جماؤ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ ارے بھائی یہ کیا ہے جی، نوجوانی کی خاص کر نوجوان لوگ کیا بولتے ہیں، انجوائے لائف ہے بھائی، انجوائے لائف ہے۔ اجے اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے جی؟ ارے کیا جی کچھ میں بھی نہیں آتے، بڈھی روح ہے کیا جی تمہارے اندر؟ نا 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 نا، یاد رکھو یہاں کھیل کود تماشے کے لیے اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کر کے میرے پاس واپس لوٹنے والا کون ہے، کون جنت کا مستحق، یہ دیکھنے کے لیے میں نے بھیجا، جبکہ تم کچھ تھے ہی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ کسی کی عمر 25، کسی کی 40، کسی کی 50 ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ 40 سال پہلے تم کہاں تھے؟ تمہارا نام کیا تھا؟ تمہارے رشتہ دار کون تھے؟ تمہارے ماں باپ کون تھے؟ تمہارے کو جاننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تمہیں کیا ہے خون کی بھٹکی سے پیدا کیا، ایک حقیر سے مادے سے پیدا کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھتے دیکھتے تم سننے والے دیکھنے والے بن گئے۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ دیکھنے کے لیے کون میرا شاکر شکر گزار بن کے مجھے مان کے میرے احکامات کے مطابق عمل کر کے آتا ہے، کون ناشکری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنتا ہے۔ یہ اصل مقصد زندگی ہے، خواہ وہ نوجوان ہو، خواہ وہ بوڑھے ہوں، خواہ وہ کہولت کی عمر کے ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، تمام کے لحاظ سے مقصد زندگی اگر سمجھ جائیں گے نا، ہم کبھی کسی اور کام کے لیے نہ وقت دیں گے نہ اہمیت سمجھیں گے۔ کھانا پینا معاش ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ سب ثانوی چیز ہے۔ کیوں؟ رب نے تمہاری معاش کی ذمہ داری پہلے ہی اپنے اوپر لی ہے۔ تم کو رتی برابر، گھونٹ برابر، قطرہ قطرہ جتنا ملنا ہے، کائنات کی پوری قوت مل کر تم کو اس سے مایوس کرنا چاہے یا اس سے پہلے مارنا چاہے نہیں مار سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس کا پانی قطرہ قطرہ جنبش جنبش اس کی ختم ہو چکی ہے، کائنات کے تمام لوگ مل جائیں، تمام ڈاکٹر مل جائیں، تمام اطباء مل جائیں، تمام پیسے والے مل جائیں، سب کچھ اس پہ خرچہ کریں اور اس کے زندگی کا ایک لمحے کا 1000واں حصہ وہ بڑھانا چاہیں تو ہرگز نہیں بڑھا سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے جی؟ ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہاں بھاگتے ہو؟ کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں سمجھتے ہو کہ حرام سے ہی میں کھا سکتا ہوں، حلال مجھے نہیں ملے گا؟ کیوں سمجھتے ہو کہ میں نہ کمایا، میں دین کے لیے وقت لگا دیا تو میرا کیا ہے معاش برباد ہو جائے گا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میری بیوی کو میں کیا دوں گا، میرے گھر کو میں… ارے بدبخت، تو یہ سمجھو کہ رب العالمین نے فرعون جیسے نافرمان کو اس دنیا سے مالا مال کر دیا تو ایک اللہ کے بندے کو نہیں دے گا؟ یہ کیسی بدگمانی ہے رب سے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جتنے جاندار ہیں، یہ نہیں کہا کہ انسان، فرمایا کہ دابہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کے اندر سانس لینے کی صفت ہو۔ جو بھی سانس لینے والا، خواہ وہ چرند پرند کیڑے مکوڑے گٹر کی نالی میں چلنے والا کیڑا کیوں نہ ہو، وہ بھی دابہ کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما من دابہ الا علی اللہ رزقها، ہر ایک جاندار کا رزق میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ علا کا معنی ایک ہے اپون، اوپر، ایسے رکھنے پر کیا ہے علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک علا کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری کا۔ فرمایا کہ الا علی اللہ رزقها، اس کی رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ایک پیسے والا، ایک صحیح صفت والا، ایک حسن اخلاق والا کہتا ہے کہ جاؤ جی جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، بس میری اطاعت کر لینا، میری نوکری کر لینا، تمہارا جو کچھ بھی مسئلہ ہے میں سالو کر دوں گا، پیسے چاہیے لے لو، گاڑی چاہیے لے لو، پھرنا ہے لے لو، کہاں جاتے ہیں کیا ہے میرے سے کہو، تو آپ اس کی بات پر تو یقین کر کے کہتے ہیں کہ صاف 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 صاف۔
ارے رب جیسا شہنشاہوں کا شہنشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، فکر نہ کرو، صرف تم میرا کام کرو، میرے دین کا کام کرو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ یہ کیسی غداری ہے، یہ کیسی سوچ ہے جو ہمارے اندر ہے۔ تو یاد رکھیے، پہلا اپنا عقیدہ سیٹ کرنا ہے، اپنا ذہن سیٹ کرنا ہے، تبھی انسان کام کرتا ہے۔ دیکھیے نا جی، آج دنیا میں بچے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی اس دنیا کے اندر کمانا جمانا سکھاتا ہے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ اپ بنتا ہے کہ دیکھو بچپنا بچپنا ہے بھائی، لیکن جیسے ہی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھیں کچھ معاش تو کرو نا، کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا کرو گے جی؟ فلاں کام کروں گا۔ تم کیا کرو گے؟ انجینئر بنوں گا، تم ڈاکٹر بنو گے، ہم فلاں بنیں گے، ہم یہ کاروبار کریں گے، وہ کاروبار۔ پھر کیا کرو گے جی؟ شادی کروں گا۔ پھر کیا کرو گے جی؟ بچے جنوں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ اس سارے سپاٹے کروں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ بوڑھے ہو کے کیا ہے، اپنے نواسا نواتے کو سائیکل میں لے جا کے اسکول کو چھوڑتے چھوڑتے رگڑ رگڑ کے ریڑیاں مر جائے گا بندہ، بس ختم معاملہ۔ پہلے بھی خدمت کرتا کرتا بڑا، آخری میں بھی خدمت کرتا کرتا مر گیا۔ یہ زندگی کا شیڈول ہمارا، یہ کبھی زندگی ہے؟ اسی کے لیے اللہ نے پیدا۔ میں نے کئی بوڑھوں کو ایسے دیکھا ہے جنہوں نے زندگی بھر اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، شادیاں کی، پھر آخری زمانہ ان کے اوپر ایسے گزرتا ہے کہ ان کے پوتے پوتیوں کو، ان کے نواسے نواسیوں کی پوری خدمت بھی انہی کے ذمہ۔ یہ تو کیا بچہ جوان ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، چھوٹے بچے ہو گئے ہیں، وہ تو انجینئر ڈاکٹر بنا ہوا ہے نا، وہ تو دادا دادی کے پاس چھوڑ کے دیکھو میری اولاد، مجھے پالا، میری اولاد کو بھی پالو۔ پھر ان کو بھی پالتے 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 آخرکار بیڈ کے اوپر پڑ جاتے ہیں نا کہ بالکل بیڈ ریسٹ۔ اس میں کیا کرتا ہے بندہ، لے جا کے یتیم خانے میں ڈالتا ہے، وہیں موت ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے؟ کیا ملا تمہیں اس سے؟ نہ دین ملا نہ دنیا ملی، پورا تو تم نے صرف مشقت مشقت مشقت، نہ اللہ کو راضی کیا، سمجھتے رہے کہ یہی زندگی ہے، نہ اولاد نے تمہاری سپورٹ کی، نہ آخری میں تمہیں کچھ راحت ملی، نہ زندگی میں کوئی راحت ملی، مر گئے۔ یہ زندگی ہے؟ ہماری عورتیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے کی زندگیاں ہیں، اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، بڑا کرتے ہوئے یہ رونا ساس کا فلاں نے جھٹانی ایسا کی ویسا کی، پھر یہ جب ساس بنتی ہے نا وہی کرتی ہیں، پھر پورا جو رو 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 کے زندگی اٹھاتی ہے نا جی، کہ میرے ساس نے یہ کیا یہ ظلم کیا۔ جب تم ساس بنو نا تب ماں کا کردار نبھا کے دکھاؤ نا۔ نا میں ساس بنوں گی تو وہی نہیں بلکہ اس سے ڈبل کروں گی، مجھے کتنا کیا اس سے ڈبل۔ پھر ان کے کیا ہے آہیں لیتے لیتے کیا ہے، کوئی گلد فیریئر، کوئی فلاں ہاسپٹل میں ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی ہے بندہ۔ یہ زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے خاندانی نظام کے اعتبار؟ بس ایک دوسرے کی دشمنی پالنا، موقع ملے سے اس سے دشمنی لینا، یہاں تک کہ کسی بیماری میں آنا اور بیماریوں کا مجموعہ بننا، بیڈ پہ پڑنا، رگڑ رگڑ کے ریڑیاں مر جانا، بس مسئلہ ختم۔ ابھی کرونا کی حالت میں تو کئیوں کو بیٹوں نے کیا ہے کھندا نہیں دیا میت کو، بیٹوں نے، خود کے بیٹوں نے نہیں دیا، کہا کہ لے جا کے دفناؤ، ہم کو ٹچ کرنے سے کہیں نہ آ جائے۔ کئیوں نے لاوارث کہہ کے کیا ہے چلے گئے، خود اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہے کون بندہ ہے ہمیں، یہ تو کوئی لاوارث دکھتا ہے، دفنا دو تم خود۔ کئیوں نے اپنے کو دفنانا ہی چھوڑ دیا، جس کے واسطے دوسرے سوشل سروس کی کمیٹیاں آگے آئی اور ان لوگوں کو دفنا کے چھوڑی۔ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا۔ یہ سب آنکھوں سے تم نے دیکھا، پھر بھی اس دنیا پہ کیوں دل ریچھ جاتا ہے؟ کیوں نہیں پلٹ کے آتے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے ہمارا، یہ زندگی ہے ہی نہیں جس اٹھان پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی ہے؟ یہ تو چوپایوں کی زندگی ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں سے بھی بدتر کی زندگی ہے۔ بچہ قبضہ کرنے میں کیا ہے، طاق ہو گئے تو کیا ہے، انسانوں کا وہ کام ہی خالی ہے۔ ارے بچے پیدا کرنے میں جاؤ، کتے سب سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ کھانا پینا ہی اصل انسان کا مقصود ہے، تو اس میں تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاتھی سب سے زیادہ کھاتا ہے اور ویل مچھلی اتنا کھاتی ہے کہ ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہے، تمہارے نسلیں کھا کے نہیں ختم کریں گے، اس کے ایک وقت کا کھانا اتنا ہوتا ہے، تو تم اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ جینے کا مقابلہ کرتے ہو، ایک تامبیل کبھی کبھی آج بھی موجود ہیں، 400 سال کے تامبیل، 500 سال کے تامبیل آج بھی موجود ہیں، تو ان کی زندگیاں بہت لمبی ہیں، تمہاری زندگی 60-70 سال کے مقابلے میں تامبیل زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یاد رکھو ان چیزوں کا اصل مسئلہ نہیں ہے جس کو تم ممتاز بنا کے بھیجے گئے ہو، اصل تمہاری امتیازیت یہ تھی کہ تم اللہ کے نمائندے تھے، شہداء تھے، تمہیں دیکھ کے لوگوں کو اسلام کی طرف پلٹ
رکھنا تھا. تم اور اللہ کے درمیان, اسلام کے درمیان ایک بہت بڑا واسطہ تھے کہ دیکھو یہ میرا بندہ دنیا میں موجود تھا, یہ تمہیں سکھاتا تھا کہ میرا اسلام, میرا دین کیا ہے, لیکن تم تبھی بھی نہیں پلٹے. تو ایک مسلمان کو دیکھ کے ایک انسان اسلام نہیں قبول کیا تو وہ حجت ہوتا تھا, وہ مسلمان. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے کے لیے, پینے کے لیے, عیش و آرام کے لیے مقصد زندگی بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ اللہ نے اپنا نمائندہ, اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز کر کے بھیجا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس, کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو میں نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. یاد رکھو بدبختو, یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو ہمارے نوجوان بھائیوں, جو جن جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے, یاد رکھو اپنے آپ کے جینے کے لیے رب نے تمہیں زندگی نہیں دی, بلکہ دوسروں کو لٹانے کے لیے تمہاری زندگی تم کو دی ہے. ہم صرف اپنے کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا سیر سپاٹا, میں. ارے میں نہیں ہو, تم دوسروں کے لیے. اخرجت للناس, نکالی گئی ہے یہ امت لوگوں کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. یہ اصول مغرب نے ہمیں دیا ہے, جو سب سے بدترین قسم کے جانور ہیں. میں میرے بچے, دوسرے سب لچے, خالی اپنا پالو, اپنا پالو, اپنے کو بڑھاؤ, اپنے کو بڑھاؤ, اپنے کو دیکھو نا. رب نے ہمیشہ کہا کہ تمہارا تو میری ذمہ داری, دوسروں کا دیکھو, تم دوسروں کے لیے جیو, دوسروں کو پیغام پہنچاؤ. تمہیں بھوک لگی ہے, باوجود اس کے دوسرا کوئی فقیر دکھا اس کو دو. تمہیں حاجت ضروری ہے, باوجود اس کے حاجت مند دوسرا دکھا تو اپنی حاجت کو روکتے ہوئے ان کو دو. صحابہ ویسی ہی قوم بنی نا جی, جس کو اللہ نے مدح کیا. سورہ حشر میں فرمایا یہ ایسے ہیں سب سے زیادہ حاجت ان کو ہوتی ہے. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. ایسے ہوتے ہیں دعوت دین میں, ایسے لگتے ہیں لوگ کہ کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں, کچھ دنیا میں کرتے بھی نہیں. احصروا فی سبیل اللہ. حصر کہتے ہیں اصل میں قلعے کو, جس کی چار دیواری ہوتی ہے, ہر طرف سے کیا ہے باؤنڈری وال ہوتی ہے, بند کر دیے جاتے ہیں, اسی سے احصروا نکلا ہے. یہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کے لیے باؤنڈری وال بنا لیے, یعنی جکڑ لیے, پکڑ لیے, دوسرا کچھ سوچتے ہی نہیں. کیا معاش ہے آپ کا بھائی؟ ہم کہتے ہیں ہمارا معاش داعی الی اللہ ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بقیہ تم کرتے کھانے کو کیا ہو, اللہ دینے والا ہے, انتظام کر دے گا اگر یقین کامل ہو تو. یاد رکھو احصروا فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں گر جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا کام ان کو پلے ہی نہیں پڑتا. فکر ہوتی ہے تو صرف یہ ہوتی ہے کہ دعوت دین کو میں کہاں پہنچاؤں, کہاں تک لے جاؤں. ہاں, لا یستطیعون ضربا فی الارض, کہیں سفر کر کے, کہیں جاب کے لیے جا کر انہیں کمانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. یحسبهم الجاہل, یہ جاہل بے علم لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں اغنیاء, بڑے پیسے والے ہیں نا. من التعفف, اس واسطے کہ وہ خود نہ کماتے جماتے ہیں, نہ کسی سے مانگ کے لیتے ہیں کہ بھائی میری ضرورت ہے. جب نہیں مانگتا ہے بندہ, ایسے سفید پوش ہے کہ اپنے آپ میں ایسے بتا رہا ہے کہ اللہ نے دیا سب کچھ ہے, تو جاہل لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ نہ, وہ اللہ کے دین پہ وقف ہو چکے ہیں اور ساتھ میں مانگتے بھی نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو تم ڈھونڈ کے جاؤ اور ڈھونڈ کے ان کے جو کچھ بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرو. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میرے کچھ مہمان آئے ہیں, کوئی ہے ان مہمانوں کو مہمان نوازی کرا دے, کیونکہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. جبکہ اس وقت 5 سے زیادہ بیویاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیک وقت آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 9 تھیں رضی اللہ عنہ. لیکن یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, یاد رکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہمان آئے ہیں, کچھ ہے, کوئی دودھ کا پیالہ ہی صحیح یا دودھ کا ایک گھونٹ ہی صحیح.
تمام بیویوں کی طرف سے جواب آیا اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یا رب، ایسا غریب گھرانہ اس گاؤں میں بھی مل جائے گا؟ نہ نہ نہ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ، اتنا غریب کوئی نہیں ملے گا جس کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہو اور دن دن گزر جائے۔ اللہ کے رسول کا گھر ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو کہاں فکر تھی دنیا کی، جمانے کمانے کی؟ ہاں، اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، 2 مہینے، ایک دن 2 دن نہیں، 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا اماں پھر زندگی کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی پر، ایک کھجور پر، اور وہ بھی دن میں ایک کھجور مل جاتا تو بہت بڑی بات تھی، ورنہ ایک شاخ ملتی تھی جس کو ٹکڑا کر کے ہم دونوں یا گھر کے افراد بانٹ لیتے تھے، اور بھوک لگی تو پانی پی لیتے تھے۔ ایسے دن گزر جاتے تھے، مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہم اسی رسول کا نام لے کے میلاد میں دبا کے بریانی کھاتے ہیں، مندی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اتباع ہے؟ انہوں نے اس دین کے لیے فاقوں پہ فاقے رکھے۔ تو کہا کہ میرے سب گھرانوں سے میں نے پوچھا کہ کچھ دودھ کے چند گھونٹ ہی کیوں نہ ہو کہ میں مہمان کو پلا دوں۔ سب جگہ سے جواب آیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی ہے جو ان کو لے جائے؟ مہمان ہے، مہمان کو تو نہ کر سکتے ہیں نا ہم، تو مہمان ہے یہ، ان کو لے جائیں۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کہا، غالباً ابو طلحہ ہیں یا طلحہ ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتا ہوں۔ حالانکہ ان کے گھر کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کا اعلان ایسا تھا کہ دل پسیج گیا تھا۔ کہا کہ میں لے جاتا ہوں۔ گھر میں پہنچے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں، کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ کیا آپ کو گھر کی حالت نہیں معلوم؟ آپ خود لا کے دینے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے گھر میں سوائے چند جو کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے بچوں کو کھلانے کے لیے چند غذا ہے، ورنہ تو ہم ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں صلی اللہ بولو بھائی، یہ داتا نہیں جھڑتے، بہت مشکل ہوتا، خون نکل جاتا کیا؟ ہاں بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ فرمایا کہ دیکھو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو بغیر کھائے بھوک کے ساتھ ہی، اور جو تیار ہیں انہی سے روٹی بناؤ اور مہمانوں کے سامنے رکھ دو، کیونکہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ بیوی بھی کیا تھی؟ طلحہ کی بیوی تھی نا جی۔ ہماری ہوتی ہے کیا جی، دماغ خراب ہوگا کہ یہ ہم نہ کھانا نہیں ہے بھائی، بچوں کو میں بچوں کا کھانا ہرگز دوں گی نہیں جی، میرا تبھی قربان کر دیتی، میں بچوں کو بھوکا سلاؤں؟ مانتی ہماری بیوی؟ پاگل بولتی۔ وہ بھی تو تھی، تو صحابیہ تھی نا جی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح، آپ جو کہتے ہیں بالکل، ہم تو کمپرومائز کبھی دین پہ کرتے نہیں، میاں بیوی کرتے ہیں تو کیا ہے، دنیا پہ ہوتا ہے پورا کا پورا مسئلہ۔ ہاں چائے بنا کے دو، کافی بنا کے دو، کبھی بولتے ہیں اچھا تو میں اس کے بعد وہ مال کو بلا جائیں گے کیا، کافی بنا کے دے دو، ہو جی بلا جاتا ہوں، دیو جی کافی لاؤ کو تو اچھا دیو لے لگا کو دیتی۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ تو کبھی دین کے لیے کوئی بیوی یہ نہیں کہتے دیکھو فلاں درس ہے آج، اگر آپ درس میں جائیں گے تو دوپہر کے کھانے میں بریانی بناؤں گی۔ کبھی بھیجا ہے کسی نے؟ بیٹھے ہوئے میں بڑے شادی شدہ لوگ دکھ رہے ہیں اور منڈی بڑی زور سے ہل رہی کہ بڑے تجربات ہیں شاید ماشاء اللہ لوگوں کو، ہے جی۔ تو کبھی کسی بیوی نے یہ کہا ہے کہ جاؤ جی یہاں نماز پڑھ کے آ جاؤ، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کے آ جانا ظہر کی، پھر گھر میں لوٹیں گے تو میں کیا ہے آپ کے لیے میٹھا بنا کے رکھتی ہوں۔ کبھی بول کے کسی نے بیوی نے بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، بھیجا ہے۔ اچھا شادی اتنی ہوئی گی تمہاری؟ اچھا ہوگی، چلو بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے۔ اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ تھوڑا پانی دیجیے بھائی، گلاس والا۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ تو ہم دراصل اسی اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھی بات ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے پہ بیٹھے تو کہا کہ جو افراد 3 ہیں یا 4 ہیں ان کے لیے مشکل ہے، تو ہم میاں بیوی 2 شامل ہو جائیں گے تو بالکل ہی کسی ایک کو ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔
تو انہوں نے کہا کہ آئیڈیا، ہم دنیا کمانے میں آئیڈیا دیتے ہیں، یہ دین کمانے میں آئیڈیا دیتے ہیں۔ میاں بیوی نے آئیڈیا کیا کہ دیکھو کھانا تو لا کے رکھ دو، پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ کھا لو، اگر مہمان بڑے عزت دار ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، کیسے کھا لیں گے بغیر میزبان کے؟ بعض لوگ ہوتے کھانا لگو رکھو کھاؤ، بولتے اچھی بات بھی کیا بھی نہیں بکھاتے، نہیں بھائی تمہیں بھی ہے نا، بیٹھ جاؤ۔ انہیں سوچتا ہی نہیں بیٹھا تو میری آدھی روٹی انہیں کھا لیں گے، ہیچ وہاں پر ایک ہی روٹی اور بوٹی بھی ایک ہی ہے، اب اسے کام بلا میں بولتا بھی نہیں انہیں، تو میں کھاؤ بولتے ہی پہلے بیٹھا رہتا ہے، انتظار کر لے کو کھاؤ کب بولیں گا انہیں، بولتے ہی پہلے کیا ہے شروع بسم اللہ بول کے کرتا نا، آخری تک اسے اوپر بھی منڈی اٹھا کو دیکھتا نہیں، انہیں کہاں گیا نہیں، کھڑاج بھی ہے چلیج گا معلوم نہیں ہوتا اسے۔ تو بعض ایسے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رکھ تو دو اور کہو کہ آپ کے لیے ہم بعد میں کھا لیں گے، آپ کھائیے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں کھائیں گے جب تک کہ میزبان نہیں بیٹھتا گھر کا، ہم کیسے کھا لیں جی الگ الگ، آپ بھی تو بیٹھیے نا۔ جب وہ دونوں بیٹھیں گے تو کھانا کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے کرنا کہ جیسے ہی جو روٹیاں ہیں رکھ دی، سب لوگ جمع ہو کے بیٹھ گئے، تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ رات کا وقت تھا، لائٹیں تو نہیں تھی، روشنی کے لیے چراغ ہی ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہم کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہیں گے، چباتے رہیں گے، آوازیں دیتے رہیں گے، اصل تو مہمان کھائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نہیں کھائیں۔ یہ ہے اصل، یہ دین ہے، یہ ہم کو سکھایا گیا کہ دوسروں کے لیے جیو۔ ہاں ایسے ہی انہوں نے رات بھر بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا، زبان چلا کے آواز لگا کے ایکٹنگ کی کہ وہ بھی کھا رہے ہیں۔ ایسے واقعات تھے جو آسمانوں کو بھی ہلا دیتے تھے۔ واقعہ تو زمین پہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کسی کا حال جانتا ہے۔ صبح فجر کی نماز میں وہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرا پڑے اور کہا کہ تمہارے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی ہے اور تمہاری ہی مدح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو باوجود اپنی شدید ترین حاجت کے دوسروں کو کیا ہے اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنی ضرورت تھی کھانے کی شدید ترین، لیکن وہ اللہ کے رسول کے مہمانوں پہ لٹا دیے۔ یہ اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے، یہ تو کھانا ہے، یہ کھانے سے 1000 گنا زیادہ دین ہے قیمتی۔ اس دین کو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کو دعوت کر کے پھیلانا تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے میں نے یہ مثال تھی، میں ابھی مضمون شروع نہیں کیا اپنا، میں تمہید باندھا آپ کو کہ آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انسان جب بیٹھتا ہے نا، یہ دین کی محفل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے شیطان کا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سننے نہ پائے، نماز ہو روزہ ہو، اس کے لیے تو وہ کیسے بھی ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے کہ پڑھ لے، لیکن یہ محفلیں ایسی ہیں جس میں انسان اگر سن لے تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور علم آ جاتا ہے، اور شیطان کو کبھی یہ گوارا نہیں کہ انسان مسلمان صاحب ایمان ہو کے صاحب علم بھی ہو، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے اس کے بعد شیطان کے چکروں میں انسان نہیں آتا ہے، تو علم حاصل نہ کرے وہ تو ایسی محفلوں میں ہمیشہ کیا ہے اس کا زور ہوتا ہے کہ ادھر ادھر پلٹا دوں، ادھر ادھر دکھوا دوں، ادھر ادھر خیالات کروں۔ اللہ 12:30 کی اب بھی اتنا وہ سیریل آیا رنگا، یہاں بیٹھنے سے جاؤ دیکھ لے گا تو اچھا رنگا نا، چلو الگ نکل جائیں گے۔ پھر لوگ پہلے پلاننگ سے چاہتے آخری میں بیٹھ نزدیک ہو گئے، نہیں مولوی صاحب رندے کچھ کھانے کا معاملہ ہو، دنیاوی معاملات ہوں، لوگوں کو ہٹا گٹا کر نکال کو یہی میں جی پہلے آیا بول کو جاؤ کھڑتا، دین ہے نا بھائی، یہاں جگہ ہے نا، آ جاؤ نزدیک، نہیں آپ رہیے، ہم پیچھے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ آسانی ہوگی کہ جب بھی کیا ہے ہمیں کوئی حاجت پیش آئے گی، ضرورت پیش آئے گی، ہوں تو ایسے ہی پیچھے سے نکل جائیں گے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آتے وقت تو دیکھے چہرہ آیا تھا، جاتے وقت تو دیکھے نہیں، لوگ سب کیا سمجھتے آیا نا بھائی پورا تھا، انہیں بیچ میں تھاش نہیں چلے گا، پھر کیا کرا نماز کے ٹائم پہ کھانے کو آیا، کھانا کھایا پھر چلے گا، ایسا نہیں بھائی، طنز نہیں کر رہا ہوں،
ذرا سیریس دیکھے تو مجھے ڈر لگتا، ذرا ہنسا گسا کو گیا خوش پاش بنا لیے تو پھر سننے میں آسانی ہوتی، یوں دیکھے تو کہیں ایمبولینس وغیرہ کو بلا لے گا تو نہیں آ جائیں گے یہ لوگ، تو ایسا تو خالی ایسی بات سنیں تو مشکل ہو جاتی. کچھ باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو حشاش بشاش ہوں، پھر ذہن بھی لگائیں، پھر سننے کی کوشش کریں، آسانی سے بات سمجھ آئے گی. تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ اصل جو عنوان تھا اس میں داخل نہیں ہوا، دعوت دین اور اس میں نوجوانوں کا کردار، یہ اصل میرا عنوان تھا. میں نے سب سے پہلے بتایا کہ اس مضمون کو ادا کرنے سے پہلے اپنا ایک ذہن کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. وہ سیٹ اپ یہ ہے کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہی اصل میں دعوت دین کے لیے، اس کے علاوہ کوئی کاز ہے ہی نہیں تمہارا. جو کچھ بھی ہے سب سیکنڈری ہے، اور وہ سیکنڈری جتنی چیزیں ہیں نا جی، اس ایک کے ساتھ مل جائیں تو خود بخود آ جاتی ہیں. ہاں خود بخود آ جاتی ہیں. جیسے آپ سوٹ لیتے ہیں تو پیجامہ ساتھ میں آتا ہے، آپ پیجامہ الگ سے نہیں لیتے، بس سوٹ لیتے ہیں تو لوازمات ساتھ میں آ جاتے. بعینی ہی اسی طرح کیا ہے کہ یہ سب چیزیں دعوت دین میں اپنے آپ کو، اپنا ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنی زندگی کو لگاؤ تو پھر تو کیا ہے، اللہ تمہارے لیے دنیا بھی آسان کر دے گا، عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، تم کو کیا کیا چاہیے سکون بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، رحمت بھی دے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سب کچھ کامیابی. آخرت تو ہے ہی ایسے ہی لوگوں کے لیے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. رب کے پاس تو متقین کے لیے دنیا نہیں بلکہ آخرت اصل ہے، جنت تو ہے ہی ایسے متقین کے لیے. تو اصل سسٹم ہمارا تبدیل کرنا ہے، خواہ بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، لڑکی ہو، ماں ہو، ہر ایک کو سمجھنا ہے کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو گھر بناؤ. بعض لوگ شروع سے رکھتے کیا کرتے شادی کر کو ان کا اپنا گھر ہونا کہتے، تمہیں رکھو نکو رکھو، 5 فٹ کی زمین یا 6 فٹ کی زمین تم نہ مل نہیں جاتی ہے کانا کا. ہاں وہ تو مل نہیں جاتی ہے نا جی تمہیں. جیسا کہ راحت اندورو نے بڑا بہترین شعر کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ موت نے مجھے زمیندار کر دیا، موت نے مجھے زمیندار کر دیا. موت تک تو کوئی گھر کوئی زمینداری نہیں ہو سکی، لیکن جب موت آئی تو کم از کم 5 فٹ کی جو زمین مجھے لگی وہ زمین تو میری اپنی رہی. اب وہ برزخ میں پڑا رہوں گا قیامت تک وہیں پر، میں اتنا تو زمین مجھے مل ہی گئی. تو ایک ایک کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر یہی کہ گھر بنا دوں، گھر بنا دوں، گھر بنا دوں، گھر بنا دوں، میرے بیوی بچوں کو ایک آسرا مل جائے. مولوی صاحب اچھا تو نہیں گھر بنایا تو بیوی بچوں کو آسرا نہیں دے گا رب؟ تو حرام کھا کے، رشوت کھا کے، ادھر ادھر کا مال لوٹ کے، ظلم کر کے تو گھر بنائے گا تو تبھی بیوی بچوں کو آسرا ملے گا. بس لوگ بولتے ہیں آپ نے کیا عمر، مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں ہو گیا بھائی بیوی بچے ہیں، اللہ کی فضل شادی ہو گئی ہے، 15 سال کے قریب بھی ہو، گھر بنائے؟ نہیں نا بھائی کرائے کے گھر میں ہو. کیا ہمارا ایسا وہ ایک رکھ لینا نہیں، کیا کہتے بھی کبھی بھی سپورٹ، لا حول ولا قوہ، اسی پر اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. میں اگر اچانک چلا جاؤں تو میری بیوی بچوں کو اللہ تبارک و تعالی پالنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ کیا عقیدہ ہے کہ گھر بناؤ تو ایک سپورٹ مل جائے گی؟ پوری زندگی اسی میں لگاتا ہے کہ کچھ بنا دوں، ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، 2 کمرے کا. آخر کیا ہے، بنا 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 کے ختم کر کے گھر کی ٹھنڈی پاؤں رکھا، ہارٹ اٹیک مر گیا، وہاں سے جنازہ ٹوٹتا اس کا. کیا کیا پھر پوری زندگی؟ تو کچھ بھی نہیں کیا، خالی امیدیں لگاتا رہا کہ میں جاؤں گا، رہوں گا، بڑے عیش سے رہوں گا، پورے فیملی کے ساتھ رہوں گا، فلاں رہوں گا. تجھے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ مل سکی، وہیں سے تیرا خاتمہ ہو گیا، نکل گیا تو. تو اصل ہاں اللہ نے دیا ہے، کسی کو گھر دیا ہے، کوئی اچھا سا پہنتا ہے، جو اچھا سے کھاتا ہے، کسی اچھے کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، مل گیا ہے، مل گیا ہے. اصل کوششیں اس کے لیے نہیں ہیں، کوششیں جو ہونی ہیں وہ صرف اور صرف دین ہے، دین کا کام. اسی لیے تم خیر امت ہو. خیر امت اس واسطے نہیں ہو کہ تمہارا نام عبد القدوس ہے، خیر امت اس واسطے نہیں ہو کہ تم قریشی خاندان سے ہو، خیر امت اس واسطے نہیں ہو تم فلاں کے نسل سے ہو، تم زید ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو. یہاں تو نوابی سلسلے اور یمنی قبیلے بہت زیادہ ہیں، میں فلاں کے عرب سے آیا ہوں، میں یہاں سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں. اس واسطے خیر امت نہیں ہو. خیر امت صرف اس واسطے ہو کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی کا حکم دیتے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اللہ پر ایمان لاتے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام جو کرتے ہو نا، اس واسطے خیر امت ہو. تمہارا اپنا کام یہ ہے، یہ کام تم کرو، بقیہ جو تمہاری زندگی کا کام ہے اللہ نے ذمہ داری لی ہے، وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی رکھا ہوا ہے. یہ سسٹم ہے سمجھنے کا اثر. جب یہ سسٹم آپ سمجھ جائیں گے نا، اب آئیے ٹاپک پہ اندر داخل ہوں. دعوت دین کا کام، نوجوانوں کا کردار. دعوت ایک لفظ کو سمجھنا ہے، دین دوسرے لفظ کو سمجھنا ہے، نوجوان تیسرے لفظ کو سمجھنا ہے، کردار چوتھے لفظ کو سمجھنا ہے. یہ چار الفاظ اصل میں میرے پورے تقریر کے بنیادی الفاظ ہوں گے. اگر آپ توجہ دیں تو انشاءاللہ میں اپنی بات کی تکمیل تک پہنچوں گا. اگر توجہ نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ بولے مولوی صاحب بہت سن لیا، بھوک لگی ہے، کھانا ریڈی کرو، میں بھی بہت دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ بھی جائیں جلدی سے نماز پڑھ لیں، کھانا پینا کر لیں، اور ہم بھی کیا ہے فنش کر کے نکلتے ہیں. نہیں سننا چاہتے ہیں؟ پورے ٹیوب لائٹ ہی جی، بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے ان کو کیا بولتا ہوں میں بول کے. فوری نہیں سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، آتا ماشاء اللہ، اللہ اور برکت دے آپ کی سمجھ میں. تو بہرکیف یہ اصل الفاظ ہیں. تو یہ عنوان جو ہے چار الفاظ پر میرے مشتمل ہے. ان چار الفاظ کو اچھی طرح غور کریں. دعوت دعا سے نکلا ہے، دعا یدعو سے، اور اس کا مصدر دعا بنتا ہے. اور دعا تو آپ سب کو معلوم ہے، ہم بولتے ہیں نا دعا کرو بھائی، دعا کرو بھائی، دعا کرو بھائی. میں دعا کیا، کیا مطلب جی؟ کیا مطلب جی؟ دعا کیا کرتے ہیں تم؟ دعا کا مطلب کیا ہے بولو؟ دعا ہے نا اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہ نہیں. دعا کا مطلب کیا ہے پوچھا میں؟ ہاں، پکارنا، بلانا. ہاں، بلانا پکارنا، یہ ہے دعوت. اب کھاتے نا بیٹھ کو، دعوت دعوت، ولیمے کی دعوت، نکے کی دعوت. نکے کی دعوت تو بہت شور سے ہوتی. تو یہ بھی دعوت دعوت اصل میں کیا ہے؟ وہ دعوت کھانا مقصود نہیں ہے. دعوت کا مطلب انہوں بلائے، آؤ بھائی، کہاں ہو؟ کھانے کو آؤ. اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کی بات سمجھنے کو آؤ، اتنا فرق. لیکن ہمیں بہت فرق کر ڈالتے. انہیں کھانے کی دیا بولو پہلے رات سے تیاری، اس کی دیا بولو 11:30 بجے پروگرام ہے آ جاؤ بولے تو بھی امام صاحب کو بولنا پڑتا 11:30 بجے ہو گئے، اللہ کے لیے جمع ہو جاؤ، باہر کھڑے ہوئے لوگ بھی اندر آ جاؤ، مولانا بھی آ چکے ہیں. انہوں بولتے اچھا اچھا ابھی ذرری چاہ باقی ہے، پی لے کو آتا ہوں دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے کھاؤ تو تھوک دو، خے کر دو. ہاں، کھڑے ہو کے کھانے کو اللہ کے رسول نے سخت ناپسند فرمایا ہے. پینے کی تو کم از کم اجازت مل جاتی ہے، جیسے زمزم کے لیے مل جائے. یہ زمزم کے لیے کوئی خاص نہیں ہے وہ چیز، ہم سمجھ گئے. زمزم کھڑے ہو کے پینا یہ ہماری غلط فہمی ہے. زمزم کھڑے ہو کے پینا نہیں ہے، زمزم بھی بیٹھ کے ہی پینا، جیسے عام پانی بیٹھ کے پیتے ہیں. زمزم ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیا اس واسطے کہ کبھی کسی موقع پر بیٹھنے کا موقع نہ ملا تو کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، یہ بتانے کے لیے بس. زمزم کو کھڑے ہو کے پینا نہیں ہے، یہ جواز بتانے کے لیے. اللہ کے رسول امت پر رحمت کرنے والے تھے، مشقت نہیں تھی تو بتانے کے لیے پیا کہ ایسا کبھی موقع مل جائے. حج کا ہجوم تھا، کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی جگہ نہ تھی تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی پی لیا. تو لوگوں نے سمجھا کہ زمزم پینا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی پانی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کے پی لے، لیکن کھانا نہیں ہے. کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت منع کیا ہے. ہاں، کوئی کھڑے ہو کر کھانا نہ کھائے. تو ہماری دعوتوں کا یہ حال ہے کہ انسان کھانے کی دعوت کہیں بھی جگہ مل جائے کھڑے کھڑے چبانے لگتا ہے، کھڑے کھڑے کھانے لگتا ہے. لا حول ولا. تو دعوت کا مطلب ہے اصل میں بلانا. دعا یدعو اسی سے ہے، اسی سے دعا اس معنی میں ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ میری یہ حالت ہے، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے. اسی واسطے سمجھیے کہ یہ پکارنا
صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، دعا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ غوث کو پکار سکتے ہیں، نہ عبد القادر جیلانی کو پکار سکتے ہیں، نہ کالے شاہ ولی کو پکار سکتے ہیں، نہ موسیٰ شاہ قادری کو پکار سکتے ہیں، نہ علی حجویری کو پکار سکتے ہیں، نہ حسنین کریمین کو پکار سکتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ کو پکار سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں۔ پکارنا عبادت ہے، اور یہ پکارنا صرف رب کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا حصہ ہے، اس واسطے یہ عبادت کا فعل کسی دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی کیا ہے، سب سے زیادہ اس کا ایسنس ہے، تو اس واسطے یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو پکارنا تو صرف اللہ کو ہے، لیکن اصل معنی دعا یدعو کا ہے کہ بلانا، اسی سے ہے داعی، بلانے والا، اسی سے مصدر بنتا ہے دعوت، بلانا۔ تو دعوت دین معنی ہوا دین کی طرف بلانا۔ اچھا دین کیا ہے جی؟ یہ بھی تو سمجھے نا پہلے، ہم مسلمان ہیں، دیندار ہیں، یہ الفاظ ہم بہت استعمال کرتے، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ اصل ہے دین کیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم سمجھتے کہ دین کا مطلب ہے مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانا، یا دین کا مطلب ہے مسلمان نام رکھ لینا، بس نام سے نہیں رکھا ہے۔ لا ينظر الى صوركم ولا الى الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رنگوں کو، نسلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے قلوب اور ایمان کو دیکھتا ہے۔ مسلمان تو ایمان سے ہوتا ہے، جو قلب میں ہوتا ہے۔ نام اگر شرکیہ نہیں ہو، کوئی بھی نام رکھ لے تو وہ جنتی ہے۔ کئی صحابہ جو اسلام سے پہلے جو نام تھا وہی نام اسلام کے بعد بھی رکھا، چینج ہوئے ہی نہیں۔ بعض صحابہ کے اللہ کے رسول نے چینج کیے جن کے ناموں میں شرک کی بو آتی تھی، یا جن کے نام برابر نہیں تھے، ورنہ تو اللہ کے رسول چینج نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر اسلام کے پہلے بھی عمر ہی نام تھا، بعد میں بھی یہی ہے۔ ابو بکر اسلام سے پہلے بھی ابو بکر ہی نام تھا، بعد میں بھی یہی ہے۔ عبد الرحمن اسلام سے پہلے بھی عبد الرحمن ہی نام تھا، بعد میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح کیا حضرت عثمان اسلام سے پہلے بھی عثمان ہی تھا، بعد میں بھی یہی ہے۔ حضرت علی اسلام سے پہلے بھی علی ہی تھا، بعد میں بھی یہی ہے۔ آپ صحابہ کے نام گنتے چلے جائیں گے، نام کی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ پہلے بھی وہی نام رکھے ہوئے تھے، بعد میں ہاں کسی کا نام ایسا ہوتا تھا کہ عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا ایک بت کا نام تھا، ایسا نام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر شرک ہوتا تو بدلا دیتے کہ تم آج سے عبد العزا نہیں ہو بلکہ تم آج سے عبداللہ ہو۔ ہاں ایک بندہ آیا، پوچھا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حرب ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگ، لڑائی، فساد۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام حرب نہیں ہے، حکم ہے، تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ناموں کے اندر تو تبدیلی اس وقت ہوتی تھی نا جی جب اس طرح کا معاملہ، ورنہ تو نام کا نہیں ہے، اصل تو کیا ہے، ایمان کا ہے۔ تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام رکھ لینا، ختنہ کر لینا، شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی طریقے سے ایجاب و قبول کر لینا، مرے تو دفنا دینا۔ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دو، میں مسلمان ہوں بھائی۔ ہم صرف کیا ہیں، دفناتے ہیں، جلاتے نہیں۔ ان رسومات کی پابندی دین نہیں ہے خالی، یہ سب دین کے ایک حصے ہیں۔ دین اصل کہتے ہیں پوری زندگی کو کیسے نکالنا چلانا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھو دین کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، تو دین آپ کو ملے گا۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو آپ پڑھتے جاؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ دین جس دین کو ہم کہتے ہیں دین، دین یہاں پر بھی لفظ آیا ہے مالک یوم الدین، لیکن یہاں معنی وہ معنی نہیں ہے۔ قرآن میں کئی معنی استعمال ہوئے ہیں دین کے، یہاں دین کا معنی ہے سزا اور جزا کا دن۔ اب ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سزا اور جزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی دین کہا۔ ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ دین استعمال کیا ہے بالکل آپ اخلاقی کاموں کے اندر جو کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی۔ سورہ ماعون پڑھ کے دیکھ لو، ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیموں کو سہارا نہیں دیتا، یتیموں سے غیر انسانی حرکتیں کرتا ہے، وہ کون ہے؟
دین کو جھٹلاتا ہے. تو اخلاقی اعتبار سے سوشل سروس کے جو کام ہیں اللہ نے اسے بھی دین سے تعبیر کیا ہے. لیکن اصل میں دین بحیثیت دین کے جہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ مائدہ کے ابتدائی 3ویں آیت میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم، اور راضی ہو گیا میں تم سے. الاسلام، اسلام کو دین کے دینن، تو اصل دین سے مراد دین اسلام ہے. اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم کوئی اور دین تلاش کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک قبول نہیں کرے گا. خواہ تم کتنی عبادتیں کیوں نہ کر لو، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے کیوں نہ گزار لو، غاروں کے اندر پہاڑوں کے اندر آپ کیا تپسیائیں کرتے ہوئے کیوں نہ گزار دو، تم کیا ہے نئے نئے طریقے صوفیہ کے نکال کے کھانا پینا چھوڑ کے کیا ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں فنا ہو گیا بول کے کیوں نہ نکال لو، اگر وہ دین اسلام پہ نہیں ہے تو ہم وہ دین قبول نہیں کریں گے. پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے، رب کی نظر میں پھینک دے گا اٹھا کے تمہاری عبادت ہے. تم نے بدعات کی، تم نے اپنے منمانی طریقے سے نمازیں ایجاد کر لی. شب برات کیا کرتے ہیں، کہتے 100 نماز 100 رکعت کی رات کہتے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں عمر خزا کی، کہتے کیا کرنا پہلے سے پلاننگ کر لینا، کہتے کیا اگلے شب برات آنے تک میں نماز ہی پڑھوں گا نہیں. ہاں جب بھی نماز کا ٹائم آؤں گا جاگو کیا ہے آرام سے چائے خانے میں بیٹھ کو چائے پیوں گا، سگریٹ پیوں گا. بعد میں کیا کروں گا، شب برات آئی تو کاؤنٹنگ کروں گا 1 سال کی کتنے نمازاں ہوئے. اس کے بعد کب اٹھوں گا ہمارے سے کہ جھٹ 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 پوری رات پریشان ہو کے پڑھتا فجر کی نماز کا ٹائم آتا ہی گھر کو جاگو مردہ سو جاتا، نماز فجر نہیں پڑھتا، رہی رات بھر پڑھتا. کیا پڑھتا کہتے عمر خزا کہتے. وہ کون بولے جی تجھے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مقررہ وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. خالی یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز دن میں کبھی تبھی تمہیں جب چاہے فری رہو پڑھ لو، بولا نہیں، یہ وقت کے ساتھ پڑھو بولا. وہ وقت پہ پڑھنا ہی اصل میں پڑھنا ہے. اگر ولو بالفرض چھوٹ گئی آخری حد کی کوشش کرنے کے باوجود بھی تو اس کا ٹائم کون سا ہے، جیسے ہی وقت ملے یاد آ جائے پڑھ لو، بس مسئلہ ختم. وہی وقت، قضا کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. آپ انتہائی کوشش کیے نہیں ہو سکا، جیسے ہی اس کام سے فارغ ہوئے پڑھ لو. آپ ایسے بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، چلی گئی نمازیں، ہوش میں آیا پڑھ لو، وہی وقت ہے اس کا. آپ ایسا سوئے کہ آنکھ کھلی ہی نہیں، فجر چلی گئی، آنکھ کھلی پڑھ لو، وہی وقت ہے تمہارا. قضا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ دین میں بنا لے، یہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. دین تو دین اسلام قبول ہے. اب یہ دین اسلام کیا ہے، اصل دین کا معنی ہے قانون الہیہ کو مان لینا. اور قانون رب کا کیسے ہے جی، گھر کے اندر صرف بن جاؤ، نہیں مسجد میں آئے تو صرف بن جاؤ، باہر نکلے تو جو چاہے کرو. بعض لوگ بولتے بھائی جھوٹ نہیں بولتا ہوں بھائی، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا باہر نکلے تو جھوٹ ہی بولتا ہے تو خالی. تو مسجد میں کہ جھوٹ حرام کیا، باہر نہیں حرام کیا؟ ہاں باہر بھی ویسے ہی حرام ہے. تو ہم نے پہلے ہی مسجد کا دین گھر کا دین الگ الگ بنا رکھا ہے. مسجد میں تو بڑا اللہ والا بنتا، بڑا کیا ہے روتا عاجزی کرتا، فقیراں بیٹھے ہوئے تو کیا ہے جھک جھک کو دیتا. لیکن گھر میں بیوی کیا ہے پریشان حال ہے، اس کو کچھ دینا ہے، اس سے نرمی سے پریشان، جاتے ہی درندہ بن جاتا ہے، اے آؤ جی بیٹھو جی. اب انہیں تھر تھر کانپتی رہتی، انہیں بچے کانپتے رہتے. گھر کے اندر ڈکٹیٹر، باہر نکلا تو شیر. بعض دوسرے الٹے ہوتے، ہاں گھر کے اندر جاتی چوہا بن جاتی، وہ باہر نکلا تو یہ ایسے کیا معلوم کیا مائیں. بعض لوگ زیادہ چیختے دیکھو مسجدہ میں، گھر میں گئے تو بلی بن کو رہتے، چوہے بن کو رہتے. باہر آئے تو یہ چیئر کئی کو جی یہاں رکھے سو، وہاں اٹھاؤ وہاں رکھو جی، یہ کرو جی. امام صاحب تھر تھر کانپنا، انہیں کیا بنتا ہے بھائی دیکھا، داخل ہوتے ہی پریشان کرتا ہوا مجھے. لیکن گھر میں گئے تھے ہی ان کی پونگی ٹائٹ جو ہوتی نا، آواز نکلتی نہیں، کہاں چھینکی مولوی صاحب جو تھے نا دکھتے نہیں ہوں. عجیب مسئلہ کہاں بولوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دیا
وہ دین قانون ہے. اور قانون کیسے ہے بھائی؟ ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک جانے والا انسان جس کی زندگی میں جو مرحلہ پیش آئے گا ان تمام مرحلے اور مسائل کا حل اس دین میں ہے. تمہیں باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. مکمل نظام ہے. کوئی ایسی حرکت پہ آپ کو پوچھنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ دین میں یہ چیز نہیں ہے نا میں کیسے کروں. اسی واسطے آپ دیکھیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے اس رائے مذاق کہا کہ تمہارا نبی تو ایسا ہے تمہیں پیشاب کی پاکی کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بدبخت سن، میرا نبی ایسا ہے، ایسا دین لے کے آیا ہے کہ غیروں کی کسی بات، کسی کی مشابہت، کسی کام میں ہمیں غیروں کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نبی ایسا ہے کہ پیشاب جاتے ہو تو بیٹھنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، پانی لینا کیسا ہے، پاکی لینا کیسا ہے، یہ تک بھی میرا نبی مجھے اپنے طریقے سے سکھا گیا. مجھے کسی اور طریقے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہے دین. ہم کیا کر دیے؟ مسجد تک محدود رکھ دیے دین کو. کاروبار پتہ کتنے بزنس مین ہیں، کیا ان کو معلوم ہے اسلامک لحاظ سے تجارت کے لاس کیا ہیں، کیا قانون ہے؟ پڑھ کے تجارت کرنا، تب تک نہیں کرنا کیونکہ قانون سکھایا ہے تمہیں تجارت کیسے کرو. کتنے نوجوان ہیں جو کیا ہیں، میں جب آ کر بچپن میں یعنی چھوٹی عمر میں شادی کر لو، نوجوان ہوتے ہی کر لو، تو بہت سے نوجوان بڑے متاثر ہو گئے، بڑے قریب آ گئے. ان کی بات کریں نا، جو جن کی بات کرتے ہیں انہیں جلدی آتا. ابھی بھی ہی نوجوان کتنے کی، ہاں ذرا بول رہا ہوں نا مولوی صاحب، ابا بھی آکوں میں بھی آکوں، بولے تو ذرا گھر میں جاؤ کیا بھی بات چلیں گی. ہاں ایسے ہیں تو کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدی شادی کر ڈالو ان کی. ہاں اچھا، تو یہ جب تو لو بچے کیا جوان کیا ہیں، ہاں کر دو، کر کے رکھ دو. لیکن کر کے رکھ دیں گے. معلوم ہے قوانین کی حیثیت سے نکاح اور طلاق کے کیا کیا ہیں احکامات ہیں. کون سیکھ کی شادی کرتا ہے؟ بعد میں لے لگا تھا سندیسا، جب اس سے شادی ہوئی بے چینی بولی صاحب گھر میں داخل نہیں ہونا تو پڑھات نہیں نہ سے کیش نہیں نہ باتو سائیکل معلوم نہیں بیٹھ گا تو کانجا کو گریں گا، یا تو گریں گا یا تو گرانگا، یا تو بیوی کو گراتا یا تو خود گرتا. یہ دونوں کیوں؟ پہلے پڑھو جی قانون، ان کا حق پڑھو. ان کو کیا حق، ان کو کیا حق. اگر ولو بالفرض، خدا نہ خواستہ ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض جھگڑا ہوتے 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 طلاق کی بھی نوبت آ گئی تو اسلام نے ایسا رکھا معاملہ وہ طلاق کا، طلاق ہو کے بھی کبھی دنیا کے کسی انسان کے اندر دونوں میاں بیوی میں یا خاندان والوں میں کوئی دشمنی نہیں آئے گی. وہ ایسا سسٹم رکھا ہے طلاق کا اللہ نے. ہمیں رتی بات کو لے کر کو چھوڑتا نہ انہیں اماں یہ گھر کو بدبخت اولاد ہونے کے باوجود بھی پوچھ کو دیکھتا نہیں، حالانکہ حق بنتا ہے کہ اس کے اولاد کا وہ نان نقفہ دے. پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے بدبخت کو، پتہ ہی نہیں. شادی کرنے کی ذمہ داری صرف کیا نہیں ہو جاتی، بیوی تک نہیں ہو جاتی. بچہ ہو گیا تو پھر بچے کی پوری زندگی لگی رہتی ہے کہ وہ باپ کی ذمہ داری ہے. وہ کچھ بھی کر لے، وہ تو بیوی کے ساتھ ہوا، تیری اولاد ہے، اس کا پالنا تیری ذمہ داری ہے. معلوم ہی نہیں ہے قوانین کیا ہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں. تو شادی ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، معاملات ہوں، خدمات ہوں، اخلاق ہوں، رشتہ داریاں ہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، سب کا سب ایسا نظام رب العالمین نے دیا. تمہیں کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے یہ نظام میں فلاں مسئلے کا حل نظر نہیں آیا. اسے کہتے ہیں دین. اس دین مکمل کی طرف بلانا تبھی آپ دل سے بلائیں گے جب آپ کو خود مکمل دین معلوم ہو. آپ کو خود بیوٹیز معلوم نہیں ہے اس دین کے تو پھر آپ کیسے بلائیں گے جی. تو بہرے کہ ایک چائے کو بھی اگر بہترین ہو جائے تو ہم 10 کو دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی بہترین ہونے کا ذائقہ ہم خود چکے ہیں، علم ہے. لیکن اس دین کا ذائقہ چکے نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہم نے کبھی کیا ہے اس دعوت کے لیے اپنے آپ کو نہیں کیا، تیار نہیں کیا، سمجھے ہی نہیں ہے نا. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ایک چائے کی قیمت کے اتنے بھی آپ کی نظر میں آپ کا دین نہیں ہے. ایک چائے کی قیمت جتنا بھی آپ کو اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے اور آپ اس دین کو ویسا نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے تو پھر ایسے نہیں بیٹھتے آپ. دیکھو اصلاح کے آج سب سے اہم ترین ذمہ داریاں کسی پہ بنتے ہیں نا جی، وہ ہم پہ بنتے ہیں.
ایک تو عمومی تمام مسلمانوں پر فرض ہے دعوت، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم کبھی اللہ تبارک و تعالی سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، ایکسکیوز اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم کو اللہ نے صحیح اسلام بتایا، توحید بتائی، کتاب و سنت بتائی، منہج سلف بتایا۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم دعوت نہیں کرتے تو یاد رکھو کل کے دن اللہ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، اے اللہ میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، میں غریب تھا، میں معاش میں تھا، میں ٹٹولتا رہا، مجھے فرصت نہیں ملی، یہ کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، پکڑے جاؤ گے، کیونکہ ہم پر عام مسلمانوں سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک اپنوں کی اصلاح کا میدان ہے، ایک غیروں کی دعوت دین کا میدان ہے۔ سائملٹینیسلی یعنی بیک وقت ہر مسلمان موحد، ہر مسلمان ذی علم، ہر وہ نوجوان جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت ان دونوں کی دعوت کرے، مسلمانوں کی اصلاح کی بھی دعوت کرے، غیر مسلموں تک اسلام پہنچانے کی بھی دعوت کرے۔ یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ ان ذمہ داری میں اگر تم صحیح طور پر اپنے آپ کو نبھاؤ گے نہیں تو پکڑے جاؤ گے، عذاب ہوگا۔ یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جس کے نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہیں جی، مستحبات میں ہیں، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ ہاں، اسے کہتے ہیں مستحب مندوب، کرے اچھی چیز ہے، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اسی میں کیا ہے، ایک مثالاً کہتا ہوں، نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہوگا، نہ ہو۔ فجر پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ ہوگا۔ تو درجات ہیں، واجب، فرض، ہاں، سنت، نفل، مستحب، مندوب۔ فرض میں فرض عین، فرض کفایہ، فرض میں بھی دو اقسام ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ کیا مطلب؟ نماز فجر فرض عین ہے، ظہر فرض عین ہے، ہاں، روزہ فرض عین ہے، ہر ایک الگ الگ رکھنا ہے انفرادن۔ اور یہی کیا ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی مر گیا، مسجد جنازہ آیا یا کہیں جنازہ لے کے گئے، محلے کے 4 لوگ شامل ہو گئے، 5 شامل ہو گئے، 10 شامل ہو گئے، 15 شامل ہو گئے، نماز پڑھ لی، دفنا دیے، مسئلہ ختم۔ جتنے پورے بستی کے لوگ مسلمان تھے ان سب سے وہ فرض کفایہ بن جاتا ہے، ان کی طرف سے مکمل ہو جاتا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی ایسی بستی بنی جو کسی مسلمان مرا اور اس پر کوئی ایک بھی جنازہ نہیں پڑا تو پوری بستی والے گنہگار ہو گئے۔ یعنی فرض کفایہ وہ ہے جس کے چند کے کرنے سے تمام سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، کوئی بھی نہیں کیا تو تمام گنہگار ہوتے ہیں۔ لیکن دعوت جو ہے نا جی، وہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ انفرادی پوچھا جائے گا کہ تم نے کی نہیں کی تو عذاب بھی بھگتنا ہوگا، اور اللہ نے تو کبھی کبھی اس کا عذاب آخرت میں نہیں دنیا میں دیا۔ 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے، اس معاملے میں ذہن نشین کر لیجئے اچھی طرح۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوتی زندگی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل زندگی صرف دعوت کی، معاش کو ہی نہیں کیا۔ جو لوگ بدبخت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی معاش کے لیے وقت نکالے، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جاب یا معاش یا دنیا کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں نکالا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ چند قیرات پر اللہ کے رسول نے بکریاں چرائی تھی، یعنی چند درہم کے عوض۔ نبوت کے بعد کبھی کوئی کام نہیں کیا، جو کام بھی تھا وہ صرف دین کا کام تھا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور تمام وقت اسی میں لگایا۔ اور جتنے صحابہ آیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بتلا سکتے جن کو اللہ کے رسول نے اس سے مبرہ کر دیا کہ دعوت دین کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ میں رہو۔ نہیں، ہر صحابی یہ اپنے اوپر فرض سمجھا کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، اس کے لیے مار کھایا۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت بلال ہوں، حضرت خباب ہوں، حضرت صہیب ہوں، حضرت سمیہ ہوں، عورتیں تک
اس معاملے میں آگے آئی. سب سے پہلے اسلام کا شہید نہیں ہے بلکہ اسلام کی شہیدہ ہے. تو عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا دعوت میں، سب سے پہلے شہیدہ ہوئی. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ذمہ داری عائد کی. کیسے؟ فرمایا والعصر. ہاں والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں. ڈاکٹر، انجینئر، بائر، لینے والا، دینے والا، سیلر، ملٹی ملینر، جو کچھ بھی ہو سب خسارہ، کس کو بھی فائدہ نہیں. اللہ نے مستثنا کیا، الا سوائے آمنو، ایمان لائے، عملوا الصالحات، جنہوں نے اس پر عمل کیا، تواصوا بالحق، جنہوں نے دعوت کا کام کیا. تواصوا بالحق کا مطلب دعوت ہے، یہاں پر حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے. تواصوا بالصبر. اب یہ جب دعوت کا کام شروع کریں گے نا جی، پھولوں کا ہار نہیں پہنائیں گے لوگ. ہاں، اذیتیں دینا شروع. ہاں، جو لوگ کیا ہیں معاشرے میں غنڈہ گردی کرتے تھے، ان کے لحاظ سے قوم یا پبلک یا آ کر عوام آنکھیں بچھاتے تھے، اگر وہی لوگ دین سیکھ کر دین پر عمل پیرا ہو کے داڑھی رکھ لیں تو لوگ وہی معاشرہ طنز کرتا ہے کہ انہیں کیا جی ہوگا، آگا جی انہیں اللہ اللہ. بیچ پورا وہ بولتے نا، وہ بلی آ کر سو چوہے کا کو ہچ کو گئی کہتے، ویسا سوپ کر دلا، اب داڑھی رکھ لے کو اچھا بن گئے. ارے بھائی کچھ تو بنا نا، تم کو کیا لینا دینا؟ تم اس کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے اپل کے بچھاؤ. باوجود وہ طاقت رکھنے کے، باوجود وہ غیر اخلاق ہونے کے، اللہ نے اسے ہدایت دی، ماشاء اللہ سے دین میں آ رہا ہے، تو اسے تم طنز کا نشانہ بناتے ہو. تو اصل دعوت کا کام تو وہی ہے جہاں پر تمہیں گالیاں پڑیں تو مصائب و آلام آئیں گے. اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ تواصوا بالحق، دین کا کام، حق کا کام، دعوت کا کام کرتے رہنا، یہاں تک کہ تواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا. کیوں صبر کرنا جی؟ دین کے کام میں بھی صبر میں کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے کہ دین کا کام شروع کرو گے تو تم پر مصائب و آلام آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور ان تکلیفوں پہ صبر کر کے زندگی گزارنا. یہ ہیں صرف کامیاب، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. تو معلوم ہو گیا کہ کل دین کے 4 سبجیکٹ ہیں جس پر کامیابی ہے، جن میں ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے، ایک دعوت ہے، ایک دعوت پر صبر ہے. اب بندہ یہ 4 میں بھی کم از کم مارک تو لینا ہے نا جی. دنیا بولتی وہ پاس نہیں، ایک سبجیکٹ کا فیل ہونا بھی تمام سبجیکٹ کا فیل ہونا ہے. تو اللہ نے 4 سبجیکٹ دیے، آمنو، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. اب ان میں کم از کم پاس مارک تو ہونا، تبھی تو کامیاب. تم 2 سبجیکٹ، بڑا ایمان والا بھائی، کب دیکھو اللہ، اچھا بھائی عملوا الصالحات ہو بھائی، ماشاء اللہ نکلا تو پہلا انسان داخل ہوتا مسجد میں، آخری نکلتے بھائی، انہوں پورے نکل جاتے، طبیعت نکلتے. اچھا چلو جی، اس میں بھی مارک آ گئے تم نہ. لیکن دعوت کی ہے نہیں بھائی، کبھی خالی ولیمے کی دعوت، نکے کی دعوت کے علاوہ مجھے کون سی دعوت بھی معلوم نہیں. بولا تو اب اس میں فیل ہوگا نا، انہیں 2 سبجیکٹ میں نہ پاس ہوا. اچھا یہ بھی سنو، رب کے پاس پاس مارک کیا ہے؟ انہوں تو 35 یہاں، وہاں کتنے معلوم نہیں؟ معلوم بولو نا بھائی، سنتے ہی نہیں ہی کون بھی. کتنے بھائی، کتنے بولو بابا؟ کیا بھی لکڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو مارتا بھی نہیں ہوں، میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں دور. ہاں نہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. رب کے پاس کمپلیٹ تو محسنین ہیں، وہ تو اعلیٰ درجات ہیں. کم از کم جو ہے نا رب کے پاس 50 اور 51، 50 میں رہے تو ہی بچے تمہیں آراف والے ہو گئے. اللہ 100% نہیں مانگتا، اللہ 50% مانگتا ہے، صرف 50 مارکس پاس اللہ کے پاس. اسی واسطے فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا پاس ہونے. بھاری کب جو ہوں گا؟ اب یہ 2 پلڑے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایکول ہیں. ان میں 1 گرام بھی بڑھا تو انہیں اوپر گیا، انہیں نیچے گیا نا. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے نا. تو 50 لے لیا تو برابر آ گئے. برابر آنے والوں کو بھی اللہ کیا بولا؟ جہنم میں نہیں ڈالوں گا. جو برابر آئیں گے ان کو جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہے
جسے بولتے اعراف، وہاں کھڑا کر دوں گا. ادھر دیکھے تو جنت رہیں گی سیدھے ہاتھ طرف، بایاں طرف تو جہنم رہیں گی. جنت دیکھے تو اللہ سے پکار کے اللہ آخر میں ہم نے جنت کو بھیج ڈال. ادھر دیکھے تو بولیں گے اللہ یہاں کو اللہ آدھا آدھا ہے پھر بھی تو رحم. آخر میں اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں اللہ رحم کر کے ان کو بھی جنت میں ہی بھیجے گا. لیکن ہم کو 50 کے بارڈر تک نہیں جانا ہے. 51 لے لو، ثقلت موازینو، پلڑا بھاری ہو گیا، چلے جنت. اب وہ مقامات میں بڑھے گا. 51 کے اوپر کوئی 70 لیا اسے اور اعلیٰ، 80 لیا اسے اور اعلیٰ، 90 لیا ہے اسے اور اعلیٰ، 100 لیا ہے اسے انبیاء کے ساتھ، 100 کے اوپر پلس میں لیا ہے اسے محمد الرسول اللہ کے ساتھی. یا رب اللہ ہم سب کو بنائے، یا رب اللہ ہم سب کو بنائے. تو اللہ نے آپ سے صرف 51 پوچھا ہے، زیادہ نہیں پوچھا، 51. تو اب سبجیکٹ 4 ہیں. ایمان 55 57 60 چلو پاس تو ہو. عمل صالح 51 55 60 70 چلو پاس تو. 5 وقت نماز، فرائض کو نہیں چھوڑتا بھائی. ہاں نوافل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نوافل پڑھو بہت اہمیت. لیکن اگر چھوٹ جائے مسئلہ نہیں ہے، جوانی ہے، جوش ہے، جاب ہے، مصروفیت ہے. لیکن فرض نہ چھوڑو. فرض چھوڑو گے 50 سے کم ہو جاؤ گے. فرائض کو نہ چھوڑو. نوافل ایڈجسٹمنٹ ہے، جیسے چاہے ویسے، جیسے کرو گے ویسے بڑھتے جاؤ گے. لیکن نہ نہ نہ، فرائض کو نہ چھوڑنا. اسی طرح حلال آخری حد تک پہنچو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حرام نہ نہ نہ، کبھی نہ کرو، کبھی نہ کرو، کبھی نہ کرو. آخری حد کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ. لیکن حلال، حلال کے اندر ہی رہنا، حرام نہیں. ایک شادی کی ہے نہیں بس آ رہا ہے، 2 کر لو، نہیں 3 اور شہوت ہے 4 کرو. لیکن زنا نہ کرنا، غلط کاری نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا. عورتیں پوچھیں گے مردوں کو تو بول دیے نا، ہم کو کیا؟ آپ کو بھی آپشن ہے. کوئی مرد ہے جس سے آپ کی نہیں بنتی ہے، جس سے آپ سے ہوتا نہیں ہے، کھڑ کھڑ کے زندگی گزارنے کا اللہ نے نئی طریقہ بتلایا ہے. آپ کو خلا کا آپشن ہے، طلاق مانگنے کا آپشن ہے. لو تمہاری اپنی من پسند زندگی جس سے بنتی ہے شادی کرو، جاؤ. دوسری شادی کرنا معیوب نہیں ہے. کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی مطلقہ ہو گئی، اس کو کیا ہے نکاح میں لینا غلط نہیں ہے. معاشرہ ہندو آنا ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ سب چیزوں کی نحوست آ گئی، ورنہ اس میں کیا جی نحوست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اماں عائشہ کے 11 بیویوں میں سے 10 بیویوں کا نکاح مطلقہ سے کیا یا تو بیوہ سے کیا. کون اس میں کنواری تھی بتاؤ؟ ایک کنواری بیوی ہیں صرف حضرت عائشہ، جن کی پہلی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی. بقیہ جتنی بیویاں ہیں سب کی دوسری شادی تھی یا تیسری شادی تھی جن سے اللہ کے رسول سے ہوئی. سب بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی. اور ہم آج بیوہ اور مطلقہ کو منحوس یا آ کر غلط سمجھتے ہیں تو ہم امہات المومنین پہ لعن طعن کرتے ہیں. ان سے زیادہ پاک باز کوئی ہیں؟ تو معاشرے میں بگاڑ ہے. تو حلال تک جاؤ، جو بھی حرام نہ کرو، حرام نہ کرو. کھاؤ کھاؤ جی، پیٹ بھر کے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ جی، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. ڈرگز نہ لو. آج کیا ہے بڑھتی ہوئی سب سے بڑی برائی نوجوانوں میں نشیلی چیزیں ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز. بعض تو میں نے اپنے آنکھوں سے، جان پہچان کے بچوں سے میں نے سنا کہ بعض نوجوان کاف سرپ جو ہوتا ہے نا، جس میں اس میں بھی کچھ نیند کی دوا ہوتی ہے، صرف نشے کے لحاظ سے ایک ڈھکن پینے کی جگہ اور صحت مند نہیں ہونے کی، کھانسی رہنے کی وجہ سے پینے کی دوا کو صحت مند ہوتے ہوئے 2-3 باٹل پی لیتے ہیں صرف نشہ کی وجہ سے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پیٹرول سونگتے ہیں بعض نوجوان، جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا اس کا پیٹرول سونگتے ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے. ذرا ایسے بدبخت کاموں میں پڑتا ہے تو بندہ کیا ہے 30 سال میں کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالکل تھر 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 کانپتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کسی کے لائق نہیں رہتا، نہ جینے کے لائق رہتا ہے، نہ عورت کے لائق رہتا ہے، یہاں تک کہ پھانسی ڈال کے مر جاتا ہے. کتنے نوجوان پھانسی ڈال کے مرتے؟ کیوں مرتے ہیں نوجوانی میں؟ جبکہ نوجوانی تو سب سے خوبصورت دور ہے، امنگوں، آرزوؤں کا، ولولوں کا، جوش کا.
ہر قسم کا کیا ہے، سب سے بہترین دور جوانی ہے، اور جوانی ہی میں مرتے ہیں، بوڑھا نہیں مرتا. کہاں تبھی سنے تمہیں بوڑھا سولی ڈالا 70 سال بھی ہوگا تو کیسے ہی اللہ دعا کرو خالی ذرا شوگر بڑھ گئی ہے، ابھی ایک اللہ 10 سال دے بولتا انہیں نہیں ڈالتا کبھی بھی. سولی جو ڈال کے مرتا وہ تو نوجوان ہوتا ہے. کیوں؟ بچپن میں ہی اپنے آپ کو خراب کر لیا، حرام کاری میں پڑ گیا. تو کیسے ہوگا؟ تو حلال میں جاؤ، کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ نا، فروٹس کھاؤ، اچھی چیزیں پکا کے کھاؤ، بنا کے کھاؤ، مذائقہ نہیں. ایک دعوت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کو دستی جو تھا نا، ہاتھ کا گوشت، آپ کو معلوم ہے ہاتھ میں اور ران میں ہڈی کے ساتھ لگا ہوا گوشت ہوتا ہے، وہ بڑا پیارا ہوتا ہے مزے میں، دستی کا گوشت اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا. اور عموماً اللہ کے رسول وہ ہڈی کے ساتھ جب دے دیتے تھے نا، اس کو اللہ کے رسول دانتوں کے ساتھ نکال کے کھاتے تھے. یہ نہیں کہ ایسے ہاتھ سے یوں نکالا پھر اس کے بعد کھایا. وہ جو بوٹی ہے نا، وہ بوٹی ایسے ہی چبا کے اللہ کے رسول یوں نکال کے کھاتے تھے. اور صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسا اللہ کے رسول کو تھوڑا سا پسند کا مطلب ہمارا پسند نہیں، ہمیں پسند کا تو خالی ڈھونڈلے کو وچ کھاتے، پسند کا مطلب تھوڑی رغبت تھی بس. تو ایک مرتبہ دعوت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پیش کی گئی، تو اللہ کے رسول نے کھایا، کہا کہ دوسری لاؤ، تو دوسری کھایا، کہا کہ تیسری لاؤ، تو ران کا جو حصہ تھا وہ ہڈی لا کے رکھی، تو تیسری کھایا، کہا کہ چوتھی لاؤ، تو چوتھی تھی وہ بھی لا کے رکھی، کہا کہ پانچویں لاؤ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک بکرے کی 4 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ جتنے تھی لا کے رکھ دیا. یہ پوری زندگی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھایا، پیٹ بھر کے بھی کھایا کبھی کبھی. حرام نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. شراب کھانے کی جو چیزیں ظلمن کسی کا چھین کے، دیوالی کی سویٹ، یہ وہ مشتبہ، چھوڑ دو یہ سب چیزیں. ہم کیا ہیں، معاشرے میں مل کے رہتے ہوئے کئی چیزیں غیروں کی بھی آ گئی، اب اس میں بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو یہ اصل دین ہے کہ آخری حد وہاں تک جاؤ، لیکن حرام نہیں، وہاں سے رک جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ عمل الصالحات. ان میں 51 سے شروع، اور تواصوا بالحق نہیں ہے. تو اب بتاؤ بھائی، آمنو میں تو 70 بھی لے لیے، عمل الصالحات میں بھی 70 لے لیے، اور تواصوا بالحق میں آپ 20 بھی نہیں لیے تو جنت جاتے؟ مشکل پڑ جاتی نا. خالی کام شروع کر دینا نہیں ہے جی، کام پر قائم رہنا ہے. قائم رہنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پھولوں کا ہار نہیں، کانٹوں کی سیج ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ نے نہیں دیکھا؟ طائف میں مار کھائے نا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مار پتھر برسائے گئے. یہ تو اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کے رسول ہیں، بھائی ان کا مرتبہ کہاں. لیکن عام انسان جو صحابہ تھے بنے، انہوں نے کیا اس دین کے خاطر مار نہیں کھائے؟ کیسے مار کھائے بھائی؟ ایک تو غلاموں کا سلسلہ ہے جس میں خبیب ہیں، اور جس میں کیا ہے خباب ہیں، جس میں کیا ہے ابو فہیکہ ہیں، جس میں کیا ہے عمار ہیں، جن میں کیا ہے یاسر ہیں، جن میں کیا ہے سمیہ ہیں، جن میں کیا ہے بلال ہیں. یہ تو تھے ہی معاشرے کے کمزور ترین افراد میں، ان کو تو ان بدبختوں نے مار ہی ڈالنا تھا. لیکن جو معزز ترین تھے ان کو بھی ان لوگوں نے چھوڑا. عثمان جیسی شخصیت جو اس وقت بھی مالدار تھے، بہت بڑے سفیر تھے، ایسے ہوتے ہوئے بھی جب اسلام قبول کرے تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرا چچا مجھے کس کے باندھ دیتا تھا ایک روم میں، پھر اس کے بعد دروازہ بند کر کے وہاں سے چیزیں جلا کر نکل جاتا تھا تاکہ دھواں پورا کا پورا اس روم میں بھر جائے، حتیٰ کہ مجھے کھانستے کھانستے سانس رکنا شروع ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا. یہ حضرت عثمان کی حالت، جو کہ خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان حضرت امیہ، جو کہ خاندان امیہ کے چشم و چراغ ہیں. اگر ہاشم کے بعد کوئی خاندان تھا تو وہ خاندان امیہ کا تھا جس کے چشم و چراغ تھے. ان کی حالت یہ ہوئی. قریشی خاندان کے خود ابو بکر عمر کا حال دیکھ لو کیا ہوا، رہنا دھوبر ہو گیا. ایسا کر دیا گیا حضرت ابو بکر کو کہ آخرکار وہ گھر چھوڑ کے نکل گئے. وہ ان کا ایک دوست تھا ابن دغینہ، وہ جا کے بعد میں واپس لایا،
اور ایک مرتبہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے پر انہوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، شکل بدل گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب اٹھانے کے لیے ان کے قبیلے کے افراد آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو بکر ہی ہیں، کیونکہ جوتوں اور چپلوں اور پاؤں سے اتنا مارا تھا کہ کلے وغیرہ کے پورے حصے کیا ہے سوج گئے تھے اور پھول گئے تھے کہ چہرہ دکھ نہیں رہا تھا کہ یہ ابو بکر ہیں، اور ایسے بے ہوش ہوئے تھے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے وفات ہی ہو گئی ان کی۔ پھر بڑی مشکل سے کندھے پہ دا کہ کیا ہے رات تک انتظار کرتے رہے کہ حضرت ابو بکر کو ہوش آئے گا، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر ہوش آیا تو فوری طور پر پوچھا تو یہ پوچھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں یہ بتا دو۔ ہاں، بیوی پاس میں کھڑی تھی، والدہ پاس میں کھڑی تھی، کہا کہ بیٹا صبح مار کھایا، پورا دن بے ہوش رہے اور ایک پانی کا قطرہ بھی تمہارے جسم میں نہیں گیا ہے، کچھ نہ کچھ اٹھ کے کھا لو پی لو، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیوں گا۔ یہ تھی محبت رسول۔ یہ میلاد منا کے بریانی کھانا محبت ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ یہ محبت جس دین کے لیے مار کھایا اسی دین کے سب سے بڑے داعی اور مبلغ اور محب ہیں۔ اتنی محبت تھی کہ اپنا مار بھول گئے، کہا کہ مجھے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی خبر سناؤ۔ ماں ابھی اسلام نہیں قبول کی تھی، کہا کہ بیٹا مجھے نہیں پتا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں، کیونکہ اس دور اتنا سنگین دور تھا، بجز چند خاص صحابہ کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کی بہن اس وقت اسلام قبول کر چکی تھی جن کا نام فاطمہ ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر ان کو بلا لے آؤ، ان کو معلوم ہوگا کہ کہاں ہیں۔ تو جب حضرت فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عمر سے پہلے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، وہ سابقون الاولون میں حضرت عمر تو 6 نبوت میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو اب جب حضرت فاطمہ آئی تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے مجھے۔ کہا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی آپ کے خاندان والے بھی ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں، راز کی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ اسلام تو قبول نہیں کی ہیں لیکن ان کے اندر دیانت داری ہے، یہ کبھی راز کو فاش نہیں کریں گے میری والدہ، آپ بولو۔ تو تب کہا کہ دیکھو وہ دار ارقم میں جو ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا جو مکان ہے وہ ذرا ٹیرے پہ اونچائی پہ تھا جو کسی کی نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول وہاں ہیں۔ تو اب دوسری شرط لگا دی، اسی حالت میں جب تک مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جاؤ گے میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، مجھ پر حرام ہے کھانا۔ اب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کہ اماں ایک طرف کھاندہ دے رہی ہیں، ایک طرف حضرت فاطمہ کھاندہ دے رہی ہیں، بڑی مشکل سے رینگتے ہوئے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اللہ کے رسول کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول بس آپ کا دیدار اتنا زیادہ محبوب ہے کہ مجھے آپ کے دیدار کے بعد کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول پیار سے حضرت صدیق اکبر کے چہرے پہ جھک گئے، بوسہ دیا صدیق اکبر کو، کہا کہ صدیق میرے وجہ سے تو نے اتنا سب کچھ تکلیف اٹھایا۔ اسی واسطے آخری زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جتنے کوئی بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے بھی اس کے ساتھ دنیا میں کچھ نہ کچھ احسان کر کے اس کی احسان نوازی کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن ایک صدیق ہے جس کا کوئی احسان میں چکا نہیں سکتا، اس کا احسان کا بدلہ اللہ ہی خود جنت میں دے گا۔ تو غرض کے پورے میرے ٹاپک کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں، اور خاص طور پر نوجوان ہیں۔ کیوں؟ یہ زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دور ہے نوجوانی، اور اگر اس کو تم دین کی راہ میں لے لو تمہاری دین و دنیا آخرت سب بن گئی۔ اس وقت تم بگڑ جاؤ تو یاد رکھو جس ذلت و پستی میں انسان گرتا ہے اس کی کوئی گہرائی نہیں، کوئی اینڈ نہیں، وہاں تک گر جاتا ہے۔ اسی بات سے حدیث میں نوجوانیت کو خصوصیت سے کیا ہے اہمیت دی گئی۔
فرمایا کہ سبعۃ تظلهم اللہ لا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ. 7 صفات والے لوگ وہ ہیں جن کو رب العالمین حشر کے میدان میں جو تپتی ہوئی دھوپ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے ایسے وقت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ اس وقت نہیں ہوگا. ان میں ایک کون ہے؟ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت اطاعت میں گزارا ہو، غلطی میں نہیں گزارا ہے. تو یاد رکھو ابھی 2-3 منٹ زیادہ نہیں لیتا. صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ صحابہ کا عام معمول تھا. اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو صحابہ کرتے تھے. اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ کے رسول پوری کائنات سے بڑھ کر محبت رکھتا ہوں. اظہار محبت صحابہ کیا کرتے تھے. ایک ہی واحد شخصیت ہے صحابہ میں جن کو خود اللہ کے رسول نے کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کسی صحابی کے لیے یہ لفظ نہیں کہا اللہ کے رسول نے جو صرف معاذ کو کہا. کیوں معلوم ہے؟ نوجوان صحابی، صرف 18 سال کی عمر تھی جب اسلام قبول کی. 18 سال کی عمر، 20-22 سال کی عمر تھی. اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا. بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر عمر ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. دیکھو قرآن میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا میرے صحابہ میں معاذ ہے. سیکھنا ہو تو معاذ سے سیکھو. اسی لیے ایک ہی ہے صحابی جن سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بڑے پیارے صحابی. 18 میں اسلام قبول کیا، 18 سال اسلام کی زندگی رہی. 2-18 بس وفات ہو گئی. بس اتنی زندگی گزاری، 36 سال. لیکن ایسا کام کر گئے کہ آج بھی معاذ کا نام لو تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کیا بڑا کردار ہے، سمجھیے کیا بڑا کردار ہے. کہتے ہیں کہ زہاد تقوی والے اگر صحابہ کا امام کسی کو کہیں تو وہ معاذ ہیں صحابہ میں. کیوں؟ جوانی دی، جوانی، بڑھاپا نہیں دیا، جوانی دی. تو نوجوانوں میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے، اللہ کے لیے اللہ والے بن جاؤ. اللہ کے لیے اللہ کے دین کا کام اہم بنا لو. نیک بن جاؤ، برائیاں چھوڑ دو، توبہ کر لو. جو ہوا سو ہوا، ختم. آج سے ہم نہیں کریں گے. علم حاصل کرو، اخلاق والے بنو، عادات اچھے کرو، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ. ایک مرتبہ تو تہ دل سے حسن نیت کے ساتھ توبہ کرو کہ اے اللہ جو ہوا میں معافی مانگ. ایک توبہ، ایک لفظ بھی ہے، ایک لفظ. لیکن اگر وہ خلوص نیت اور پورے اخلاص کے ساتھ توبے کا لفظ ہے تو گزشتہ تمہاری تمام گناہوں کو خواہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو اللہ معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے. ہاں، عنان السماء، آسمان کی چوٹی تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں. ثم استغفرتنی، پھر تم ایک مرتبہ استغفر اللہ کہو، غفرت لک فلا ابالی، میں معاف کر دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے گناہ کر کے آئے ہو. تو بولو استغفر اللہ. ماشاء اللہ. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.